9th of February 1987, YZ Oshawa Jamaat Khana, near Toronto. مدد میں بہت مدت کے بعد آپ کے پاس آیا ہوں. میرا خیال ہے 2 برس ہوئے ہوں گے، لیکن آپ لوگوں کو ہمیشہ یاد کرتا رہا. اس دفعہ میرا جو پروگرام اسماعیلی ایسوسی ایشن نے بنایا اس میں موسٹلی میں نے گنانوں کا ہی ترجمہ کیا، اور آج بھی ایک گنان ہے گرپیر حسن کبیر دین کا 16 پاٹ کا گنان ہے اور یہ گھٹ پاٹ کا گنان ہے، لیکن اس گنان میں بڑے سے بھید ہیں. آپ سننا، اور جب بھی آپ دوسری دفعہ یہ گنان بولو تو اس میں سے بہت سی چیزیں آپ کو یاد رہیں گی. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو. اللہم صلی اللہ محمد وعلیہ. ہے جی ست پنتھ ست نو مکھ چھے انج بیا ہے پریت جی ناس کائے گر نرنو نام چھے کھمیا دیا دوئے درشت جی. ست پنتھ دین فرمایا پھر حسن کبیر دین، جو حق ہے ست، اس کا جو چہرہ ہے وہ ست پنتھ ہے، یعنی مذہب خدا کا منہ ہے، اور جو اس کی زبان ہے وہ ہیت پریت ہے، اور جو اس کا ناک ہے وہ گرنر کا نام ہے، اور کھمیا اور دیا یہ اس کی آنکھیں ہیں. خدا تعالیٰ کے چہرے کے متعلق قرآن پاک کے اندر ذکر کیا گیا ہے، بہت جگہ ذکر کیا ہے. یبقا وجہ اللہ، ہمیشہ خدا کا چہرہ قائم رہے گا. آج تک میں نے کسی بھی آدمی کی لکھی ہوئی قرآن شریف کی تفسیر میں خدا کے چہرے کی حقیقت کہیں نہیں پڑھی، لیکن یہ گرپیر حسن کبیر دین نے اس کی حقیقت ہمارے سامنے کھول دی ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ خدا کا ایک فیس ہے تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ خدا کوئی انسان ہے، اور اگر ہم نے خدا کو انسان کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ میٹیریل دنیا کے اندر مقیم ہو گیا. لیکن خدا جو ہے وہ نور ہے، اور نور کی کوئی شکل نہیں، لیکن جو نور ہے اس کے کام ہوتے ہیں. نور کی ہمارے سامنے ایکٹیویٹیز کی وجہ سے جو اثر پڑتا ہے وہ ہم فیلنگ سے معلوم کر سکتے ہیں. آپ کو میں ایک دلیل دوں. دیکھو، الیکٹریسٹی ہے، اس کی کوئی شکل نہیں، الیکٹریسٹی کی کوئی ایسی آکار والی چیز نہیں. الیکٹریسٹی انرجی ہے. ہم الیکٹریسٹی کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن یہ پنکھے چلتے ہیں، اس میں سے ہوا نکلتی ہے الیکٹریسٹی کی وجہ سے. یہ بتیاں جلتی ہیں الیکٹریسٹی کی وجہ سے، لیکن اس میں سے روشنی نکلتی ہے. وہ باہر الیکٹریسٹی سے چلتا ہوا ایک ہیٹر ہے، بلوور ہے، تو اس میں سے گرم ہوا نکلتی ہے. ریفریجریٹر میں سے ہمیں ٹھنڈک ملتی ہے. الیکٹریسٹی کے کتنے کام ہیں، مگر ہم الیکٹریسٹی کو دیکھ نہیں سکتے. اس کی ایکٹیویٹیز کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے اثر کو دیکھ سکتے ہیں. خدا تعالیٰ بھی ہے، وہ نور ہے، اور ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم نور کو دیکھ سکیں. لیکن اس نور کی جو تفصیلیں ہیں یہاں پہ حسن کبیر دین نے فرمائی ہیں کہ خدا کا جو منہ ہے تو وہ دین ہے.
ستپنت ستنو مکھ سے، ست کا مطلب حق، اور حق خدا کا نام ہے، خدا کی ذات کو بھی حق کہتے ہیں. ستپنت ستنو مکھ سے ان جیبیا ہیت پریت، خدا کا جو منہ ہے وہ دین ہے، اور اس کی جو زبان ہے وہ محبت اور پریم ہے. خدا کے ناموں میں ایک نام ہے الودود، اس کا مطلب ہے محبت کرنے والا اور محبت پیدا کرنے والا. تو یہاں ہیت پریت جو ہے وہ خدا تعالی کی زبان ہے. ناسکا، ناسکا یعنی ناک کو کہتے ہیں. ناک سے سانس بھی لیا جاتا ہے، اور ناک جو ہے وہ عزت کی نشانی ہے. ہمارے ہر زبانے کے اندر اور دنیا کی ہر زبان کے اندر ناک کو اس طرح یوز کیا گیا ہے کہ وہ آدمی کی عزت ہے. جب انسان کہیں بدنام ہوتا ہے یا اس کی بے عزتی ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں اس نے ناک کٹوا ڈالی، یا اس نے میری ناک کاٹ ڈالی. ناک جو ہے وہ عزت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. تو فرمایا کہ جو خدا کی جو ناک ہے وہ گرو کا نام ہے، خدا کا نہیں، گرو کا نام. اور گرو کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسماعیلی شاستر میں، اسماعیلی گینانوں میں، اور آپ نے میرے وعظوں کے اندر جو میں نے گینانوں اور فرمانوں کے ترجمے کیے، آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جو دنیا سرشتی خلقت کریشن جو ہے تو وہ محمد کے نور سے بنی. یعنی دوسرے لفظوں میں کریٹر جو ہے وہ محمد ہے. محمد بدنی اور اس کی فزیکل حالت کے اندر میں نہیں کہہ رہا، رسول اکرم کا جو نور ہے وہ کریٹر ہے. اور محمد کا جو نام ہے وہ خدا کی آبرو اور عزت ہے. محمد کو خدا پیار کرتا ہے. محمد کو خدا نے سارے جہانوں کے لیے، پاسٹ اور پریزنٹ فیوچر میں جتنی بھی دنیایں پیدا ہوں گی، محمد کو خدا نے رحمت للعالمین کہا. خدا کی رحمت جو ہے وہ محمد ہے، اور یہی اس کی ناک ہے. اور فرمایا ہے کہ جو مولا کی آنکھیں ہیں وہ کھمیاں اور دیا، کھمیاں کہتے ہیں ٹالرنس کو، دیا کہتے ہیں مرسی کو. خدا تعالی رحیم ہے، ٹالرنٹ ہے. یہ اس کی آنکھیں ہیں. یعنی خدا جب کسی کو دیکھتا ہے تو دیا اور رحم سے دیکھتا ہے، میٹھی نظر سے دیکھتا ہے. جو میٹھی نظر ہے یہ خدا کی آنکھیں ہیں، رحمت ہے وہ خدا کی آنکھیں ہیں. دیکھو ایک پاٹ ہے وہ گینانتی صدر دین کا ہے کہ خدا کی میٹھی نظر کو رحم کہا گیا. سوامی مہاراج بھی ہریانے سوکا بھی ہریا اے آشا سوکا بھی ہریا جو ہوئے نظر تمہاریاں جی. ہے مولا میٹھی چیز یعنی لیلی چیز تو ہے لیلی، لیکن سوکھی ہوئی چیز بھی لیلی ہو جائے، ہری ہو جائے اگر جو توری نظر پڑے. یعنی خدا کی جب رحمت کی نظر پڑتی ہے تو سوکھے بھی ہرے ہو جاتے ہیں. خدا کی جو رحمت ہے وہ ٹالرنس ہے اور اس کے اندر رحم ہے. یہ چیزیں یاد رکھنا، کیونکہ اس سارے گنان میں یہ فاؤنڈیشن ہے اس گنان کی کہ خدا کا جو منہ ہے وہ دین ہے، خدا کی جو زبان ہے وہ ہیت پریت محبت ہے، خدا کی جو ناک ہے وہ مرشد کا نام ہے، اور خدا کی جو آنکھیں ہیں وہ رحم اور دیا ہے، کھمیاں ہے. جی گنان
દેવનું મન છે અને પાલવા એક વિચારજી હે સંતોષ દેવનો સેજ છે કાંઈ દીત દેવનું आहारजी। जिनान जो है इल्म, वो खुदा का मन है। मन के अंदर अक्ल और बुद्धि का स्थान होता है, यानी खुदा ताला की जो इंटेलिजेंस है वो इल्म के अंदर है, और इंटेलिजेंस वो नूर है, इल्म को नूर कहा गया। तो फरमाते हैं कि जो जिनान है वो खुदा का मन है। इसके लिए हमें तमाम मजहब के अंदर इस बात के लिए तलकीन की गई, यानी जोर स्ट्रेस किया गया कि तुम इल्म सीखो। जिनान का मतलब ये नहीं कि 10, 20, 25, 50 जिनान याद कर लिए। जिनान तो बोले, याद भी किए, मगर उसके अंदर क्या लिखा है वो तो पता ही नहीं लगता। आज दुनिया के अंदर 100 करोड़ आदमी मुसलमान हैं, उसके अंदर बहुत से लोग हैं जो कुरान पढ़ते हैं। कुरान तो पढ़ते हैं, लेकिन उनको कुरान के अंदर क्या है उसका पता नहीं, और इसीलिए इमाम की शनाख्त नहीं मिलती। कुरान शरीफ खुदा का कलाम है और वो इल्म से भरपूर है, मगर उसके अंदर जो इल्म रखा हुआ है अगर वही हमें नहीं मिलता तो खुदा ताला ने जिस मकसद से कुरान नाजिल किया वो तो मकसद हमें पता भी नहीं लगता। और फरमाते हैं कि वायक विचार जो है, वायक यानी बोलना और विचार यानी सोचना, ये खुदा का पालव है। यहाँ पालव का मतलब उसका दिल जो धड़कता है, ये खुदा ताला के विचार हैं। ऊपर मन है, नीचे दिल है। मन है वो माइंड को कहते हैं, और जो पालव है वो हकीकत में इंसान के अंतकरण को कहते हैं। वो खुदा ताला के वायक और विचार हैं, यानी वहां से उसका कलाम निकलता है। रसूल अकरम के लिए कुरान शरीफ में फरमाया कि ऐ मोहम्मद, तू याद कर कि हमने तुम्हारे सीने को पाक साफ किया। उसका सीना चीर कर खुदा ने उसके अंदर इल्म भर दिया। और संतोष जो है वो खुदा ताला की सेज है। सेज कहते हैं सोने की जगह को, जैसे कि बिस्तर या बेड। खुदा बेड के ऊपर सोता है तो उसके सोने की जो जगह है उसको संतोष कहा। यानी जिस आदमी के दिल में संतोष, संतोष के इंग्लिश के अंदर कहते हैं कंटेंटमेंट। गरीब है तो भी सुखी है, यानी संतोषी है, और मालदार हो गया तो भी संतोषी है। भूख लगी है, नहीं कुछ मिला खाने का तो गड़बड़ नहीं की, संतोष रखा। तो हर हालत में जो मोमन कंटेंटेड है तो संतोष के अंदर खुदा रहता है, आराम करता है, और यही एक बहुत बड़ी निशानी है। काए दीत देवनु आहार, और इंसान का जो किसी खैरात और दसवंत वगैरह या किसी की मदद करने का जो तरीका है, यानी वो मदद करता है, खैरात करता है, लोगों को देता है, तो ये खुदा का खाना है। हमारे गिनानों और इमाम के फरमानों के अंदर है कि जो दसवंत है वो हमारा खाना है, और जो आदमी दसवंत नहीं देता तो वो खुदा का खाना बंद करता है। ये आहार है। खुदा खुश होता है जब हम किसी की मदद करते हैं, जब हम खैरात करते हैं तो खुदा राजी होता है, और ये खाना खा के खुदा को खुशी होती है। जी सरगुण देवना श्रवण छे, जप तप छे बे पाण जी, हे धर्म देवनी देही छे शुद्ध पग छे
प्रमाण जी। थूड़ जग से प्रमाण। सदगुण जो है, सरगुण कहते हैं नेक अमाल को। जो नेक अमाल हैं इंसान के, वो देव के कान हैं, श्रवण कहते हैं कानों को। खुदा इंसान के नेक अमाल से सुनता है। मतलब क्या है कि जो आदमी के अमाल अच्छे हैं उसकी दुआ कबूल होती है। जिसके अमाल अच्छे नहीं, खुदा उसकी दुआ के ऊपर मेहरबान है, कभी हो जाए तो हो भी जाए, लेकिन फिर कहते हैं खुदा के जो कान हैं वो तुम्हारे नेक अमाल हैं। मतलब कि खुदा तुम्हारे अमाल की दुआ सुनता है। और जब तक जो है वो उसका पान है। पान कहते हैं पीने को, कोई चीज जो पी जाती है तो वो जप और तप है। आहार जो है वो दसूंद है, और पीना क्या है तो बैतुल ख्याल की बंदगी। ये खुदा का पीना है, इसमें जप तप है। जप कहते हैं जो हमारा बोल है, और तप कहते हैं उस बोल के ऊपर अमल करना। जैसे कि तपेश्वरी उसको कहते हैं कि जो लोग रेगुलर इबादत करते हैं। आ धर्म देवनी देही छे, ये जो मजहब है जिसके ऊपर तुम चल रहे हो, आ कह के पीर ने इस चीज को स्पेशल कर दिया कि आ धर्म यानी जिसमें तुम चल रहे हो। और ये भी है कि ऊपर जितनी भी चीजें आमाल की लिखी हैं वो इस्माइली मजहब तो है। फरमाया आ धर्म देवनी देही छे, मजहब जो है वो खुदा की देही है। ऊपर सतपंथ आया तो अब धर्म आया, ये दो चीजें जुदा है। सतपंथ तो दीन को कहते हैं और धर्म तरीके को कहते हैं। सतपंथ के ऊपर अमल करने का जो तरीका है उसको धर्म कहते हैं। संस्कृत के अंदर धर्म रास्ते को भी कहते हैं जिसके ऊपर इंसान चलता है, लेकिन धर्म को ड्यूटी भी कहा गया, और यही मतलब ज्यादा उपयोग में आता है ड्यूटी। तो फरमाते हैं कि जो इंसान अपने मजहबी अमाल करता है, यानी मजहब के फर्ज पूरे करता है और मजहब के रास्ते के ऊपर चलता है, ये खुदा की देही है, बदन है उसका। इसके अंदर जमात आती है। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि फरमाते हैं कि जमात छे ये हमारो अंग छे। जमात हमारा अंग है, और इसका एक और हमें प्रूफ मिलता है। मौलाना मुखी कामड़िया के लिए अपने हाथ का नाम दिया। फरमाया मुखी कामड़िया मेरे हाथ हैं, मिशनरी मेरी आंखें हैं। और किसी चीजों का मौला ने खुलासा नहीं किया, लेकिन इन दो चीजों से ही हमें पता लगता है कि जो जमात है वो मौला का अंग है। लेकिन ये भी एक फरमान है कि जયારે जमातમાં कुसंप થાય છે तो अमोने शारीरिक तकलीफ થાય છે। जमात के अंदर जब डिसयूनिटी होती है और लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो मौला फरमाया मुझको शरीर की तकलीफ होती है। मौला बीमार होता है जमात के कुसंप के कारण से। और थूड़ पग छे प्रमाण। इंसान के अंदर जो थूड़ है, थूड़ किसको कहते हैं? पक्का यकीन। वो मौला के पांव हैं, क्योंकि उसके ऊपर मौला खड़ा होता है। और यकीन यानी थूड़ कहते हैं मजबूती, कुव्वती। जो आदमी अपने ईमान में पक्का है, मजबूत है, तो वो मौला के पांव की तरफ इशारा है कि खुदा उसके ऊपर खड़ा रहता है। जे आकाश देवनु मस्तक छे, पाताड़ देवना पाए जी। देवने काल नहीं निंद्रा नहीं, देवने काल नहीं निंद्रा नहीं। महारिखी राहे देवने ध्याये जी। आकाश यानी जो चीज ऊंची है, फरमाते हैं वो देवनु मस्तक है। मस्तक कहते हैं पेशानी को। आदमी का जो फोरहेड है वो आकाश है।
اور فور ہیڈ کے اندر ہمارا مائنڈ رہتا ہے. فور ہیڈ کے اندر ہمارا اپر برین ہے جس میں انٹیلیجنس اور عقل رہتی ہے. اس کو آکاش کہا کیونکہ جہاں ہمارا من ہے اس میں انٹیلیجنس ہے اور انٹیلیجنس کے اندر ہماری آتما روح رہتی ہے. تو فرمایا جو آکاش ہے وہ مولا کا مستق ہے اور پاتال جو چیز اس کے پاؤں کے نیچے ہے اس کو پاتال کہتے ہیں. ایک آدمی زمین کے اوپر کھڑا ہے, اس کو معلوم نہیں کہ زمین کے اندر کیا ہے. ہو سکتا ہے زمین کے اندر خزانہ بھی ہو. تو زمین کے اندر بہت سی چیزیں ہیں. جو پاتال ہے, جو زمین کے اندر ہے, مولا کے پاؤں کے نیچے ہے, وہ دیو کے پاؤں ہیں. دیو کے پاؤں اوپر کہا, پگ کہا, اور یہاں پاؤں کہا, مطلب کہ ٹانگیں. اور پگ جو ہے پگ ہے وہ سارے پاؤں ہے, اور پائے انسان کا فیٹ. دیو نے کار نہیں, نندرا نہیں. قرآن شریف کے اندر ایک آیت ہے کہ خدا تعالیٰ کو ولا سنتم ولا نوم, نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے. تو فرماتے ہیں دیو نے کار نہیں, خدا کو موت نہیں اور نہ اس کو نیند ہے, نہ نیند آتی ہے خدا کو, نہ اس کو موت ہے. وہ ہمیشہ سے ہمیشہ موجود ہے. مہارکھی راہ دیو نے دھیائے. اور جو مہارکھی ہے, یہاں مہارکھی کا مطلب رسول پاک کا نور جو خدا تعالیٰ نے سب سے پہلے سرشٹی کی رچنا سے پہلے رچا. ہمارے گنانوں میں مہارکھی کا نام ہے, وہ ایک سٹوری کی فارم میں ہم کو دیا گیا ہے. تو منیور بھائی نے اور چیتو رکھی سر کے اندر, مومن چتونی کے اندر اور تو منیور بھائی کے اندر یہ باتیں ہیں. کبھی آپ کو فرصت ملے تو آپ پڑھو اس کو. مہارکھی کی سٹوری آج میں بیان نہیں کر سکتا, بہت لمبا ہے. صرف سٹوری میں گھنٹہ 2 گھنٹے چاہیے, لیکن اس کا اشارہ ہے رسول خدا کے نور کی طرف. اور سب سے پہلے اس نور نے کئی مدت تک عبادت کی, بے حساب مدت تک. اور معلوم کروں, آپ کو بتاؤں کہ وہ مدت کتنی تھی. پھر حسن کبیر دن فرماتے ہیں کہ میں نے 8 لاکھ کرن مولا کی بندگی کی. سرشٹی پیدا نہیں ہوئی تھی. کریشن سے پہلے جب محمد کا نور پیدا کیا گیا تو اس نور نے خدا کی عبادت کی. حالانکہ وہ خدا ہی کا نور ہے, لیکن جب اس نے نور کو جدا کیا, اپنے نور میں سے محمد کے نور کو جدا کیا, اس کو مہارکھی کہا گیا. اس نور نے 8 لاکھ کرن بندگی کی. ابھی کرن جو ہے یہ کل یگ ہے, اس کے پہلے 3 یگ گئے. 4 یگ کے پہلے 4 کلپ تھے, 4 کلپ سے پہلے 3 کرن تھے. اس کا حساب اتنا بڑا لمبا چوڑا ہے کہ کسی کمپیوٹر کی ضرورت چاہیے. یہ 3 کرن سے پہلے جو زمانہ تھا اس زمانے کو آد کہا گیا. اور جب خدا تعالیٰ نے محمد کا نور پیدا کیا اس زمانے کو اناد کہا گیا. تو آد اناد تاری اتپتی رچنا. تو یہ آد سے لے کے یعنی سرشٹی کی رچنا سے لے کے محمد کے نور کی رچنا تک اس کے اندر 8 لاکھ کرن اس نور نے عبادت کی. یہ اشارہ اس کی طرف ہے کہ خدا تعالیٰ کا تو اس نے عبادت کی. جی من اوپنی پوجا چڑھے. کھلن کی بڑی اچھی رچنا کی ہوئی ہے پیر نے. اس میں اچھے اچھے بھید ہیں کہ ایک راز کے اندر سارے گنن کے بھید نہیں آتے. ایک ایک پاٹ کو سمجھانا چاہیے, اور وہ چیز کلاسز میں ہوتی ہے, جماعتوں میں نہیں ہو سکتی, کیونکہ جماعتوں کے اندر اتنی پیشنس نہیں ہے. پیشنس سے میرا مطلب ابھی اسی کو لے لو, میں کبھی اپنی توفیق میں آ جاؤں
اور شروع کر دوں تو 12 بھی بجے 1 بھی بجے، اور وہ جماعت میں توفیق نہیں، کیونکہ جماعت کے اندر بچے بھی ہیں، جماعت میں ایسے بھی ہیں جن کو کل کام کرنا ہے. تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جو آرام سے بیٹھ کے ایک خاص محفل میں ہوتی ہیں، ایک ایک پاٹھ لے کے ایک ایک ورڈ کے اوپر اس کی چرچا کی جائے. تو فرماتے ہیں کہ من پوپنی پوجا کرے. پوپ کے بہت سے مطلب ہیں. پوپ کا مطلب پھول بھی ہوتا ہے، لیکن پوپ کا مطلب سمے کو بھی کہتے ہیں، اور خاص طور پہ جو آخری سما ہے اس کو پوپ کہتے ہیں. ہمارے گنانوں میں بہت دفعہ آیا ہے کہ پوپ ویلا جو ہے وہ نور کی ویلا ہے. یہاں پوپ ویلا کا مطلب پروڑیے. تو من پوپنی پوجا کر چڑھے. من ہے وہ پروڑیے جب پوجا کے اوپر چڑھ جاتا ہے، مطلب کہ اس میں تلین ہو گیا. ہے جی من پوپنی پوجا چڑھے، گرو مکھ پرسن تھائے جی، تمہیں ستی لوک سریو جو آواگمن نہ پھیرا جائے جی. من جو ہے وہ ایک پھول کی طرح مولا کی پوجا کے لیے الگ کیا جاتا ہے. پروڑیے کی عبادت کے اندر آپ نے جب عبادت شروع کی، اسپیشلی پروڑیے کی عبادت، وہ یہ ہے کہ ہم حضرت امام کے حضور میں جاتے ہیں تو اس کی پوجا کے لیے ہمیں کچھ پھول لے جانے چاہیے. فرمایا وہ پھول تمہارا من ہے. پروڑیے کی عبادت میں مولا کے پاس جب آپ جاؤ تو مہمانی لے جانی چاہیے. وہ مہمانی پوجا کے طور پہ، جہاں جہاں بھی پوجا کا جو لفظ آیا تو اس کا مطلب ہی مہمانی ہے. یہ سنسکرت ورڈ ہے. جب بھی کوئی بھگت اپنے مرشد گرو کے پاس جاتا ہے تو وہ پھولوں کا چڑھاوا چڑھاتا ہے. یہ چڑھاوے کا مطلب مہمانی ہے جو ہم اسماعیلی لوگ اپنے گرو مرشد کو کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اے مسلمانوں، جب تم محمد کے پاس جاؤ، چاہے کسی بھی کام کے لیے جاؤ، دنیا کا کام کے دین کا کام، تو اس کے حضور میں کچھ نذرانہ رکھو پھر بات کرو. نذرانہ رکھے بغیر محمد کے ساتھ بات مت کرو. یہ نذرانہ وہ چڑھاوا ہے، وہ مہمانی ہے کہ جو پوجا کے وقت دی جاتی ہے. کیسے اچھے طریقے سے پیر نے یہ سمجھا دیا کہ من پوپنی پوجا چڑھے، گرو مکھے پرسن تھائے. جب تم پوجا کرتے ہو، اپنا من مولا کو پیش کیا تو مولا راضی ہوتا ہے. اس کا منہ ہے پرسن ہوتا ہے، یعنی پلیزڈ ہو جاتا ہے. تمہیں ستی لوگ سرے بجو، اے مومنو تم مولا کی سیوا کرو، یعنی اس کی بندگی کرو. آواگمن نہ پھیرا جائے. تمہارے مرن جنم کا جو تار ہے وہ ختم ہو جائے گا. مطلب کہ سکھ دکھ کی جو برسات چالو ہے یہ بند ہو جائے گی. تمہیں موکش ملے گا، امر ہو جاؤ گے. ہے جی جکھ نوانو کروڑ سیدھا، ان 56 کروڑ میگ رائے جی، کنر کروڑ 32 سیدھا، 33 کروڑ دیوتائے جی. 99 کروڑ جکھ، 56 کروڑ میگھ ماڑا، 32 کروڑی کینر، 33 کروڑ دیوتا. 4 جگ 4 کلپ، اور اس کے پہلے کے زمانے سے یہ حساب چلا آتا ہے
جب سرشٹی کی رچنا ہوتی ہے تو اس رچنا کے اندر یہ 4 سٹیپس ہیں. پہلے فرمایا کہ 99 کروڑ جگ، سنسکرت کے اندر یکش کہتے ہیں، اور یہ شبد اب بھرشٹ ہو گئے، اس کے اندر جکھ بن گیا. جیسے رشی ورگ سے رکھی سر ہوا، تو یکش کہتے ہیں وہ جنتو کہ جو آنکھ سے نہ دکھیں، جیسے کہ مائکروسکوپک بیکٹیریا ہیں، ہوا میں اڑنے والے جرمز ہیں، اسی طرح سے سنگل سیل والے جو جانور ہیں. کبھی کبھی ادھر تو مجھے پتا نہیں ہے کہ شاید سمر میں ہوں گے، لیکن ٹراپیکل کنٹریز کے اندر جب بھی بارش ہوتی ہے نا تو گارڈن کے اندر ایک چھوٹا سا لمبا سانپ کی طرح سے کیچوا نکلتا ہے. بچے اس کو کاٹتے ہیں تو وہ پھر بھی چلتا ہے، آدھا ادھر چلے جاتا ہے، آدھا ادھر چلے جاتا ہے، اور کچھ دیر کے بعد اس میں سے منہ نکلتا ہے. دونوں سائڈ میں اس کا منہ ہوتا ہے. اس کو کاٹ ڈالو تو بھی مرتا نہیں، پھر اس کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. یہ سنگل سیل ہے، اس کو انگلش میں ارتھ ورم کہتے ہیں. تو ایسے جو سنگل سیل ہیں، بیکٹیریاز ہیں، جرمز ہیں، اس کی جو اسپیشیز ہیں، اس کی پاپولیشن نہیں، اسپیشیز، اس کی کائنڈز، ویرائٹیز 99 کروڑ 990 ملین قسم کے جرمز، سپرمٹوزا، امیبا، سنگل سیل بیکٹیریا وغیرہ ہیں. اور پھر بعد میں اس کے اندر انسیکٹس بھی آتے ہیں. تو پھر فرماتے ہیں یہ سب جتنے بھی کرالنگ اور انسیکٹس اور نہ نظر آنے والے یہ جو 99 کروڑی جنک ہیں، اس کے اندر جیو ہے. 56 کروڑ میگماڑا، پانی کے جو جانور ہیں اس کے اندر 56 کروڑ یعنی 560 ملین ویرائٹیز ہیں. جو لوگ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں یا جن کو یہ شوق ہے کہ وہ اینتھروپولوجی پڑھیں یا نیچرل ہسٹری وغیرہ پڑھیں، آج کی دنیا میں سائنس بہت بڑھ گئی، ہمیں بہت سی چیزیں بالکل تیار ملتی ہیں. ریسرچ کی بڑی بڑی ویڈیو اور فلمز ہم دیکھ سکتے ہیں. تو بہت سی اسپیشیز ہزاروں سالوں کے اندر، لاکھوں سالوں میں ایکسٹنکٹ ہو گئی، مطلب کہ وہ مٹ گئی. آج صرف اس کا نام رہ گیا. ایک آپ کو خالی ایک کامن نام دو، ڈائنوسر آج ملتا نہیں، کہیں بھی نظر نہیں آتا. لیکن ایک زمانہ تھا کہ وہ جیتا تھا، ایک جانور تھا. ایسے کروڑوں اب جو جانور جو ہیں وہ زمانے کے حساب میں ختم ہو گئے، لیکن پیروں نے ان کی سنکھیا، ان کی ویرائٹیز ہم کو بتائی ہیں کہ صرف پانی کے جانور جو ہیں کہ جو پانی میں رہتے ہیں، بھلے وہ زمین پہ بھی رہتے ہیں لیکن پانی میں بھی رہتے ہیں، اور حقیقت میں وہ پانی کے جانور ہیں، جیسے کہ فراگ ہے یا ٹورٹوائز ہے، ٹرٹل وغیرہ. یہ سب ان کی ویرائٹیز 560 ملینز ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ 32 کروڑ کینر. یہ جو کینر ہیں یہ دنیا کے دوسرے جانور ہیں، جس کے اندر پنچھی برڈز بھی آتے ہیں، جس کے اندر دوسرے جانور بھی آتے ہیں. وہ کتنے ہیں؟ 320 ملین ڈفرنٹ ویرائٹیز اور گروپس کے اندر. ان کی ایک ایک گروپ کی کروڑوں کی سنکھیا ہوگی، مگر یہاں ان کی کائنڈ یا ویرائٹی یا گروپ اور اسپیشی، انگلش میں اس کو اسپیشی کہتے ہیں، اس کے 320 ملین ویرائٹیز ہیں. 33 کروڑ دیوتا ہیں. اب ان کی اگر ویرائٹیز ہے تو اس کی بھی ویرائٹیز ہے. یہ 33 کروڑ دیو جو ہیں یہ روحانیاں ہیں. وہ لوگ کالے، گورے، امیر، غریب، انڈین، پاکستانی، افریقن، یورپین، چائنیز، جتنی بھی انسان کی ڈفرنٹ ویرائٹیز ہیں، ان میں سے جنہوں نے عبادت کی، روحانی عالم میں، عالم ملکوت کے اندر جا کے فرشتوں کا درجہ پایا، وہ 33 کروڑ روحانیاں، 33 کروڑ دیوتا ہے کہ جو دنیا کے اندر جیتے تھے اور عبادت کر کے اس درجے کے اوپر پہنچے. اب وہ اوپر جو میں نے آپ کو بتایا
کہ 32 کروڑ کینر ہیں. وہ جانور 2 پاؤں والے بھی ہیں, 4 پاؤں والے بھی ہیں. 4 پاؤں والے میں تو آپ سب جانتے ہیں, 2 پاؤں والے ہیں وہ پنچھی ہیں اور انسان ہے. انسان بھی ایک جانور ہی ہے نا, سوا کہ وہ عبادت کر کے خدا کے دیے ہوئے نور کو پراپت کر سکے. جی کروڑ 500 پہلا جو سیدھا. سب جانوروں وغیرہ کی باتیں کر کے اب 33 کروڑ جو دیوتا ہیں وہ کس طرح 33 کروڑ ہوئے. 33 کروڑ کا مطلب 330 ملین. اب اس کی ڈیٹیلز پھر کہہ رہے ہیں. ہے جی کروڑ 500 پہلا جو سیدھا, 700 ہریش چندر مگتا ہوا, کروڑ 900 راجا یدھشٹر سیدھا, 12 پھر صدر دن اوڑکھیا جی. 5 کروڑ پہلاج کے ساتھ چلے. بہت زمانے پہلے ایک بادشاہ تھا, ایک راجا تھا. وہ راجا کا لڑکا تھا, بعد میں اس کو راجا کہا گیا. پرنس بھی راجا ہی ہے نا. اس کا نام پہلاج تھا. کتابوں میں اصل میں اس کا نام پرہلاد ہے, پرلاحد, لیکن یوز سے وہ پہلاج بن گیا. تو اس آدمی نے اتنی بندگی کی, اس نے اتنی لوگوں کو سکھامن, واعظ, نصیحت اور بودھ دیا کہ 5 کروڑ آدمی تر گئے. تو یہ جب 5 کروڑ آدمی تر گئے تو اس آدمی کے نام سے یعنی پہلاج کے نام سے خدا نے ان کو شناخت کیا. یعنی پہلاج نے ان 5 کروڑوں کو نصیحت کی اور بودھ کیا اور یہ تر گئے. اس طرح سے دوسرا ایک وقت آیا کہ ایک اور راجا بادشاہ تھا جس نے دنیا کی کوئی پرواہ نہ کی, دکھ سکھ اٹھائے, راج چھوڑا, لیکن اس نے دین کا پھیلاوا کیا. تو 7 کروڑ آدمی اس آدمی کے بودھ نصیحت سے, ہریش چندر کی بودھ نصیحت سے 7 کروڑ آدمی تارے گئے. راجا یدھشٹر جو تھے اس کی واعظ نصیحت وغیرہ بودھ سے 9 کروڑ آدمی تر گئے, اور گرتی صدر دین ماں باپ کی بودھ نصیحت سے 12 کروڑ آدمی تر گئے. تو کروڑ 100 لاکھ کو کہتے ہیں. 1 کروڑ جو ہے وہ 10 ملینز ہوتا ہے. تو 5 کروڑ کا مطلب 50 ملین, 7 کروڑ کا مطلب 70 ملین, 9 کروڑ کا مطلب 90 ملین, 12 کروڑ کا مطلب 120 ملین جیو تارے گئے. دنیا کے اندر ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو ایک دوسرے کو واعظ نصیحت بودھ کرتے ہیں. تو اس آدمی کا بودھ سن کے اگر کوئی آدمی خرابی, بدی, گناہ چھوڑ کے نیک بنتا ہے تو خدا اس کا ثواب اس آدمی کو دیتا ہے جس نے نصیحت کی. گوادر کے اندر ایک بڑے اچھے مومن تھے, وارث رحمو, محمد رحمو گوادر والا. بیت الخیال کی فرمانوں کے اندر ایک دفعہ امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے اس کا وکھان کیا کہ گوادر والا وزیر محمد رحمو 10,000 آدمیوں کو تار گیا. مطلب کہ اس کی واعظ نصیحت یا اس کی شکھامن سے, اس آدمی کے بودھ کرنے سے 10,000 آدمی بدل گئے. بدل کیسے گئے؟ برے تھے اچھے ہو گئے, عبادت نہیں کرتے تھے عبادت کرنے لگے, کوئی دسوند نہیں دیتا تھا تو اس کے کہنے سے اس نے دسوند دینی شروع کر دی. تو اس طرح یہ 10,000 آدمی اس آدمی کی کوشش سے ٹھیک ہوئے. محنت بھلے اس نے کی مگر خدا تعالیٰ کی مرضی ہوئی. تو اس 10,000 آدمیوں کا جو ثواب ہے یہ وزیر محمد رحمو کو دیا. اسی طرح سے وزیر اسماعیل گانجی کے لیے امام علی شاہ ماں باپ فرمایا کہ وہ 10,000 جیووں کو تار گیا. تو اس طرح دنیا کے اندر بہت سے لوگ ہوتے ہیں, کبھی کوئی 10-20 آدمیوں کو بھی ٹھیک کر دے, ایک آدمی کو بھی کبھی ٹھیک کر دیا تو اس کا ثواب ملتا ہے. تو پھر صدر دین نے 12 کروڑ جیووں کو تارا. اب آپ حساب کرو, 5 اور 7 12, 12 اور 9 21, 21 اور 12 33.
یہ 33 کروڑ کی جو فگر آتی ہے تو یہ اس طرح سے آئی. تو گئے 4 یگ کے اندر 330 ملین روحانیاں جو دنیا کے اندر انسان کے طور پہ رہتے تھے وہ نیک بنے، عبادت کی، بندگی کی اور اپنے گرو مرشد کے فرمان پہ چلے تو وہ تارے گئے. اب وہ دیوتا ہے. دیوتا کہتے ہیں فرشتے کو. وہ روحانیاں کہ جو خدا تعالیٰ کی حضور میں آتی جاتی ہیں، وہ روحانیاں جو خدا کا دیدار پاتی ہیں، ان کو ہمارے گنانوں کے اندر یہ 33 کروڑ دیوتا کہا. جب بھی 33 کروڑ دیوتا کا نام آتا ہے تو بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ ہندوؤں کے دیووں کی بات کی گئی کہ ہندوؤں کے دیو جو ہے نا ان کے اندر سانپ ہے، اس کے اندر اوندر ہے، اس کے اندر سینگ ہے، اس کے اندر ہاتھی ہے، گھوڑا ہے، درخت ہیں، پتھر ہیں. مگر اس کا مطلب وہ نہیں. اس کا مطلب تو روحانیاں ہے. یہ کوئی ہندوؤں کی بات نہیں ہے. مگر 33 کروڑ دیوتا، وہ سنسکرت کا ورڈ دیوتا آنے سے ہمارے کان کھڑے ہو گئے. اوہ یہ تو ہندوؤں کی بات ہو گئی. نہیں دیندارو، آپ اس کے ورڈ کا جو مطلب ہے وہ سمجھو. اور سنسکرت کے اندر دیوتا کہتے ہیں فرشتوں کو اور دیو کہتے ہیں خدا کو. دیو کا مطلب خدا، دیوتا کا مطلب فرشتے. فرشتوں کی میری عادت تو نہیں پانی پینے کی، لیکن پینا پڑتا ہے. دیوتا کا مطلب فرشتے. یہ وہ روحانیاں ہوتی ہیں. آپ کو بہت سے گنانوں کے اندر دیو سے مطلب خدا ہے. اسی گنان کا جو میں نے اوپر 4-5 پاٹ پڑھے ہیں اس کے اندر یہی ہے کہ وہ دیو کا منہ ہے، دیو کی آنکھیں ہیں، دیو کے پاؤں ہیں، دیو کا کھانا ہے. تو دیو سے مطلب خدا کا نور اور دیوتا کا مطلب روحانیاں اور فرشتے. اب یہ جو 33 کروڑ دیوتا ہے نا، اب اس وقت ہم جمت خانے میں بیٹھے ہیں، عبادت ہو رہی ہے. واز سننا بھی عبادت ہے، واز کرنا بھی عبادت ہے. دعا پڑھی ہم نے، تسبیح نکالی، مولا کا ذکر کیا، اب آپ علم سن رہے ہو. یہ سب عبادت کے کام ہیں. ابھی اب واز ختم ہو جائے گی تو ہم نادی کا کام کریں گے، لوگ دعا کریں گے. جب تک کہ دعا نیت خیر نہیں ہوتی تب تک بہت سے فرشتے، یہ 33 کروڑ دیوتاؤں میں سے، 33 کروڑ روحانیوں میں سے بہت سی روحانیاں اس وقت اس جماعت خانے میں حاضر ہیں. اس طرح یہ جو روحانیاں ہیں یہ ہر وقت جدے جدے جماعت خانوں میں، مسجدوں میں جہاں خدا کی عبادت ہوتی ہے سچے طریقے سے وہاں وہ وزٹ کرتی ہیں اور جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور ان کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں. ہم کو پیروں نے کہا کہ جس دن ہم گھٹ پاٹ نکالتے ہیں شکروار کی شام کو یا ہر روز صبح، تو مرشد نے بہت سے گنانوں میں کہا ہے کہ جب بھی گھٹ پاٹ کی کریا ہوتی ہے تو یہ روحانیاں بہت زیادہ نمبر میں آتی ہیں. ساری دنیا کے اندر جتنے بھی جماعت خانے ہیں اپنے اپنے زمانے کے نور کی پہچان کر کے، اپنے اپنے زمانے کے نور کی یعنی حضرت امام کی پہچان کر کے جن لوگوں نے عبادت کی وہ عالم روحانی کے اندر فرشتے بن گئے. ان کو 33 کروڑ دیوتا کہتے ہیں. اور وہ تمام دنیا کے ان جگہوں کے اوپر کے جہاں سچے طریقے سے عبادت ہوتی ہے وہاں وہ لوگ وزٹ کرتے ہیں. یہ آتے جاتے رہتے ہیں. اب دیکھو اس وقت یہاں رات ہے لیکن ہندوستان کے اندر اس وقت دن ہے. 12 گھنٹے کا ڈفرنس ہے، 13 گھنٹے کا. تو یہ روحانیاں رات کے وقت ادھر آتی ہیں، پھر یہ نیچے سے جب پروڑیا کا وقت ہوتی ہے تب تک رہتی ہیں. زمین کی گردش کے ساتھ ساتھ جو زمین کی ریولیوشن ہے، روٹیشن ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ روحانیاں پھرتی رہتی ہیں اور جماعت خانے میں آتی جاتی ہیں. اسی طرح سے وہ روحانیاں بھی کہ جو گزر گئیں اس صدر دین کے زمانے کے بعد بھی لاکھوں روحانیاں گزر گئیں، وہ روحانیاں بھی
इन रूहानियों के थोड़े नीचे दर्जे के अंदर रहती हैं, क्योंकि अभी तक अनंत अखाड़ा हुआ नहीं। इनको लेटरा गया है कि तुम सिटीजन बन गए हो, लेकिन अभी तक सिटीजनशिप की पास मिला नहीं है। जैसे बन गए हैं फिर हसन कबीर दिन के जो अनंत करोड़ मुरीद हैं, और उनमें अभी भी बाकी हैं, क्योंकि जमाना बहुत बाकी है। अनंत करोड़ कयामत तक इस दुनिया में जितने भी इंसान आएंगे वो सब के सब अनंत करोड़ में आते हैं, और अनंत करोड़ में आज तक जितने लाखों करोड़ों हुए वो सब के सब रूहानी आलम में है, वो भी जमात खाने में आते हैं। अगर मेरा बाप उसने अच्छी इबादत की है तो वो भी कहीं ना कहीं मैं जाता हूं तो मेरे साथ जमात खाने में आता है। इस तरह से हम उन रूहानियों के लिए मालूम है दुआएं करते हैं, और हमारे लिए गुरुवार की जो रात है वो स्पेशली रूहानियों की दुआ के लिए है। जो लोग अपने अपने बाप दादाओं को, वडीलों को, भले उसको गुजरे हुए 1000 बरस भी हो गया है और उस दादा को हमने कभी देखा भी नहीं, लेकिन कभी आप उसको भी याद करके कि जिसके नाम का भी पता नहीं, लेकिन ऐसा कहो कि आज से 1000 बरस पहले मेरा दादा कौन था, या मौला मैं उसकी रूहानी की दुआ कराता हूँ, तो वो फौरन इधर आएगा। भले आप उसको नहीं देख सकते लेकिन वो आपको देखता है। ये सब रूहानियां आती हैं। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि की दामन जुबली थी। मौला ने उसके लिए मार्च की 10 1946 नक्की किया कि 10 तारीख को सुबह 10 बजे दामन जुबली होगी, यानी मौला की हीरो में तुला विधि थी। 1 महीना 1.5 महीना लग के हम लोगों ने ब्रेबॉर्न स्टेडियम बॉम्बे में मंडप बनाया। 1 महीना लगा और लाखों कितने ही वॉलंटियर छोकरे रात दिन बेचारों ने मेहनत की। कई ऐसे लड़के थे कि 8-8 दिन तक घर ही नहीं गए, नहाए भी नहीं, थोड़ी नींद कर ली फिर काम पे लग गया। हुआ क्या मालूम है? एतवार का दिन 10वीं मार्च सुबह 10 बजे का टाइम तय हुआ था। अब शुक्रवार की रात हुई, सिर्फ बीच में एक सैटरडे है। लड़के काम काज कर रहे थे। ब्रेबॉर्न स्टेडियम वालों ने हमारे साथ ये एग्रीमेंट किया था, ये सब क्रिकेट वगैरह के मैचेस उधर होते हैं कि हम तुमको ये देते हैं, लेकिन जमीन में खड्डे नहीं खोदना। कभी खड्डे खोदे बगैर ये मंडप रहे कैसे? तो ये जो पेट्रोल के ड्रम है 45 गैलन्स के, इन ड्रम्स के अंदर ये रेती भरी गई। बास जो बहुत बोझ उठाने वाले थे तो कंक्रीट के साथ इनके अंदर पिलर्स डाले गए, यानी पाइप्स डाले गए, या लकड़ी की ऐसा गूजो डाले गए, गूजो कहते हैं शहतीर को। तो इस तरह कुछ लगभग 500 जितने ड्रम्स, उनके अंदर या तो रेती या कंक्रीट डाल के उनके पिलर्स के ऊपर ये मंडप रचाया गया। बहुत अच्छी तरह से डेकोरेशन किया। फ्राइडे की नाइट को 12 बजे बहुत जोर की आंधी आई, स्टॉर्म आया, और देखो वो स्टॉर्म ये सारे मंडप को, बहुत बड़ा मंडप था, 1 लाख आदमी नीचे बैठने का इंतजाम किया गया था। ये मंडप इस तरह से उड़ा और उड़ा के बाहर उसको ब्रेबॉर्न स्टेडियम के बाहर फेंक दिया। ये सारी कार्रवाई का जो इंचार्ज था वो रिक्रिएशन क्लब, जिसको आज हम एसोसिएशन कहते हैं, उसके जनरल सेक्रेटरी थे एतमादी वीर जी, रहमतुल्लाह वीर जी। रात को जब ये वावाजोड़ा आया और ये उड़ गया तो जो उधर इंचार्ज था परेशान हो गया, फौरन मोटर में बैठा और भागा। रात को 1 बजे रहमतुल्लाह वीर जी के घर में पहुंचा। दरवाजा खटखटाया, पसीना पसीना, मुंह उड़ा हुआ। कहते हैं बापा बहुत खराब हुआ। क्या हुआ? वावाजोड़ा आया, आंधी आई और ये सारा मंडप उड़ गया। वो आदमी कुर्सी के ऊपर बैठ गया, उसको हार्ट अटैक हो गया। थोड़ी देर के बाद ठीक ठाक हुआ। 4 बजे परोड़िए अपने घर से उठा, परेशान। अभी बीच में सिर्फ एक सैटरडे है, ये सैटरडे के अंदर
یہ سارا انتظام تو ہو نہیں سکتا. 4 بجے پروڑیے اٹھا, کچھ گولیاں بولیاں کھائیں, بیٹھا گاڑی میں اور گیا والکیشور کے بنگلے امام سلطان محمد شاہ کو کہنے کے لیے. اب پروڑیے 4 بجے صاحب کو رپورٹ کرنے گیا. ادھر گئے تو جو چوکیدار تھا اس نے سلام کیا, مگر کہا والنٹیئر تھے اپنے, حاضر امام تو اندر سوئے ہوئے ہیں, ماتا سلامت کو اٹھاؤ. تو انہوں نے کہا ماتا سلامت رات کی پارٹی میں سے جو گورنر کی پارٹی تھی ابھی تک واپس نہیں آئے, صاحب آئے ہیں 2 بجے, سو گئے ہیں, ماتا باہر ہے. تو کھڑا رہا. گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد کچھ صبح کے وقت پروڑیے 5 ساڑھے 5 بجے ماتا سلامت جب آئی تو یہ تو کھڑا تھا, سلام کیا, ماتا کو کہا ماں یہ سب ادھر چوپٹ ہو گیا, سارا منڈپ اڑ گیا اور اتنا بہت نقصان ہوا, اس کا کچھ نہیں, لیکن اب ٹائم نہیں, تو ذرا صاحب کو اٹھاؤ نا. تو ماتا بہت غصے ہوئی, تمہارے اس منڈپ کے لیے میں اس کی نیند خراب کروں؟ بالکل نہیں, کھڑے رہو, جب صبح اٹھے گا تبھی آئے گا. ماتا تو غصے ہو کے چلی گئی. یہ باہر کھڑے رہے, کرسیاں برسیاں تھیں, بیٹھ گئے. صبح 6 ساڑھے 6 بجے کے قریب مولا باہر نکلے, گاؤن پہنا ہوا. ماں باپ پوچھا ارے متوزا کیا ہے؟ ہاتھ جوڑ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہتے خدا یہ بات بنی. صاحب ہنس کے کہتے بہت اچھا ہوا. ادھر دل بیٹھ گئے ہیں, ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں, ایسا فرمایا بہت اچھا ہوا. اب کیا بولے, چپ ہوا. ماں باپ فرمایا اعتمادی بہت اچھا ہوا. اب اوپر کی جو روحانیاں ہیں نا ان کو کوئی روک ٹوک نہیں آنے جانے کی, بے حساب روحانیاں آئیں گی. حالانکہ روحانیاں وہ منڈپ کے اندر سے آ سکتی ہیں, روحانیوں کو دیواریں اور چھتیں روک نہیں سکتی, اسٹیل کی دیوار بھی روک نہیں سکتی. لیکن امام کا یہ اشارہ کہنے کا یہ تھا کہ روحانیاں بھی دیکھنے آئیں گی. تو دنیا کے اندر حساب بگر کی روحانیاں ہیں, کروڑوں برسوں سے یہ دنیا چلی آتی ہے. وہ اعلیٰ درجے کے مومن کہ جو فرشتے تک درجے پہ پہنچے اور امام کے حضور میں رہتے ہیں نورانی حساب سے, وہ 33 کروڑ ہیں, 330 ملین. لیکن اس کے علاوہ ایسے تو کروڑوں اب جو ہیں, ملینز اور بلینز ہیں. یہ سب روحانیاں جماعت خانوں میں آتی ہیں جاتی ہیں. یہ روحانیاں ہمارے لیے دعائیں کرتی ہیں اور ان روحانیوں کو ہم یاد کرتے ہیں. جب کوئی آدمی مہمانی کھٹتا ہے تو کہتا ہے کل روحانیوں کو, اس میں یہ کل روحانیاں آتی ہیں اور وہ کھٹنے والے کو بھی دعا دیتی ہیں کہ مولا کے پاس اس کے لیے عرض کرتی ہیں. تو یہ 33 کروڑ کا حساب بیان کر رہا تھا, اس کے لیے آپ کو میں نے یہ ڈیٹیل بتائی. جی کل جگ سندھے انت کروڑ نو تیر حسن شاہ نے شاہ وریا لے آیا تار دسمو دل ماں دھری گھٹ کڑس روپے سہی تھا پیا جی. اس کلجگ کے آخر میں گرپی رتن کبیر دن فرماتے ہیں کہ اننت کروڑ کا میلہ ہوگا, اننت کروڑ ملیں گے. یہ اننت کروڑ کا ایک ایسا اکھاڑا ہوگا, اکھاڑا کہتے ہیں اسمبل ہونے کی جگہ. پیر حسن کبیر دین کو مولانا امام اسلام شاہ نے یہ وچن دیا, ور آلیا, یعنی اس کو پرومس کیا کہ تیری عبادت کے کارن سے میں اننت کروڑوں کو بخش دوں گا. اب میرے وہ 2 چیزیں ابھی اوپر داخلے دیے یاد کرو کہ وزیر محمد رحمو نے 10,000 جیووں کو تارا اور وزیر اسماعیل گانگجی نے 10,000 کو تارا. اس نے 5 کروڑ تارے پہلاج نے, گرپی صدر دین نے 12 کروڑ تارے. لیکن پیر حسن کبیر دین کو اننت کروڑ کا پرامس کیا. اننت مینس کاؤنٹ لیس. پیر حسن کبیر دین کو اتنی طاقت دی کہ جب تم شفاعت کرو گے, ریکمینڈ کرو گے, دعا کرو گے تو تیری خاطر میں اننت کروڑ آدمیوں کو جو روحوں کو بخش دوں گا. یہ ور اور پرامس دیا. اوتار دسموں دل مائے گھری, 10واں نقلنکی علی اوتار جو ہے, یعنی کلجگ کے زمانے کے اندر جو حضرت امام کی جوت ہے وہ علی کی جوت ہے.
اور علی کا نور ہے. حضرت امام اپنے فرمانوں کے اندر علی کے نور کی معرفت خدا تعالیٰ تک پہنچو یہ بہت فرماتے رہتے ہیں. گھٹ کڑش روپے سہی تھا پیا. اپنے دل کے اندر گرپیر حسن کبیر دین نے دسموں نقلم کی علی اوتار کی محبت رکھ کے تو تم کو گھٹ پاٹ دیا ہے. یہ جو گھٹ پاٹ ہے یہ علی کی محبت کے کارن سے پیر حسن کبیر دین نے ہم کو بخشا ہے. اس لیے دینداروں گھٹ پاٹ کی کتنی عزت ہے. مولانا علی شاہ مابق کا ایک فرمان ہے. مولا فرماتے ہیں کہ گھٹ پاٹ میں اتنی طاقت ہے کہ تم ایک ہاتھ میں گھٹ پاٹ کی پیالی رکھو, دوسرے ہاتھ میں کولسا رکھو, 4 کول, تو اس گھٹ پاٹ کی طاقت سے یہ کولسا وائٹ ہو جائے گا. مطلب یہ ہے کہ ایسا آدمی کہ جس کا دل انتکرن کولسے کی طرح کالا ہے, مطلب کہ گناہ پاپ سے بھرا ہوا ہے, وہ کبھی نیاز پیے گا تو سفید ہو جائے گا, پاک ہو جائے گا. نیاز ایسی چیز ہے, آپ تعجب مت کرنا, سرپرائز نہ ہونا. میں نے نیاز پلوا کے لوگوں کے جنات نکالے ہیں. بہت سے ایسے آدمی, 5-6 ایسے کیسز ہوئے کہ جب کسی شخص کو جن پزس کر لیتا ہے, پرٹیکولرلی اپنے اسماعیلیوں میں, تو ملا مولویوں کے پاس جانے کے بہتر یہ ہے کہ کسی اسماعیلی مشنری کے پاس جاوے اور ان کو میں یہ کہتا رہا کہ تم نیاز پلاؤ اس کو, اور پرٹیکولرلی وہ نیاز کہ جب صبح یا شام کو قائم کرن کی دعا پوری ہو جائے, ساری جماعت نے نیاز پی لیا ہے, اب جو نیاز باقی بچ گیا ہے قائم کرنے کی دعا کے بعد, وہ نیاز کسی بھی بیمار کو پلاؤ گے تو وہ اس کی بیماری چلی جاتی ہے. قائم کرنے اور اتھاپن کی دعا سے پہلے جو نیاز ہے اس کو ہم آب صفا کہتے ہیں, لیکن قائم کرنے کے بعد جو نیاز ہے وہ آب شفا ہے. س اور ش کا فرق ہے. آب صفا کہتے ہیں دل صاف کرنے والا پانی, آب شفا کہتے ہیں بیماری دور کرنے والا پانی. یہ اس کا نام پاول بھی ہے, گنان کو پاول بھی کہتے ہیں, گنان کو گھٹ پاٹ بھی کہتے ہیں, گنان کو گھٹ پاٹ کو امرت بھی کہتے ہیں. یہ سب گھٹ پاٹ کے نام ہیں. پاول ہے, نیاز ہے, آب صفا ہے, گھٹ پاٹ ہے, امرت ہے. تو وہ نیاز جو قائم کرنے کے بعد رہتا ہے اس نیاز سے جنات نکلتے ہیں, مغز ٹھیک ہو جاتے ہیں. ہر روز صبح اپنے گھروں میں نیاز پیو. جو بچے نہیں آتے جماعت خانے میں ان کو صبح اٹھا کے جب وہ برش کریں تو اپنے گھر میں ہیبٹ ڈالو دینداروں کہ سارا گھر جو جماعت خانے میں نہیں آتے وہ ممبر صبح نیاز پیو. آج کل ہم بڑے نصیب دار ہیں کہ حضرت امام اپنے ہاتھ سے ہمیں نیاز بنا کے دیتا ہے. آج سے لگ بھگ 50-40 برس پہلے گوڑی سے نیاز نکالی جاتی تھی اور 21 پاٹ کی دعا پڑی جاتی تھی گھٹ پاٹ کی, یعنی خود ہم نیاز جماعت نیاز بناتی تھی. صرف چاند رات کو حضرت امام کے ہاتھ کا نیاز پیتی تھی جماعت. آج تو جماعت کو امام نے یہ مہربانی کر دی کہ صبح اور شام, ہر روز صبح اور شام کو جمعے کے دن اور چاند رات کے دن ہم لوگ نیاز پیتے ہیں. یا امک ایسی منڈلیاں ہیں جیسے کہ مبارک منڈلی, اس کے اندر ہم نیاز پیتے ہیں. لائف کے اندر ہم نیاز پیتے ہیں, چھانٹا لیتے ہیں. وہ چیزیں ابھی تھوڑی سی رد و بدل ہو گئی. تو جو یہ نیاز ہے مرشد ادھر فرماتے ہیں کہ 10واں اوتار نقلنکی کو اپنے دل میں رکھ کے, مطلب اس کی محبت رکھ کے, گھٹ پاٹ کڑس روپے صحیح تھا پیا, اس کو کڑس بھی پیا ہے. کڑس پیو نت حال گزارو, کڑس کا مطلب نیاز. تو یہ جو نیاز ہے بہت بزرگ چیز ہے. حضرت امام بناتے ہیں نیاز. یہ نیاز کوئی ہندوؤں کی چیز نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ نیاز بنایا کرتے تھے. مولا کا جو بنانا ہے نیاز وہ اس میں دیکھ کے پھونک مار کے کچھ دعا پڑھ کے دیتا ہے, لیکن حضرت امام کبھی خالی اندر ہاتھ بھی ڈال دے تو ہمارے لیے وہ بھی نیاز ہے. میری کسی واعظ میں آپ نے سنا بھی ہوگا, مدینے کی عورتیں
صبح کے وقت اپنے بچوں کو، نوکروں کو یا رشتہ داروں کو چھوٹے چھوٹے پانی کے برتن دے کے بھیجتی تھی کہ نبی کریم جب مسجد سے نکلے تو نبی اس کے اندر اپنا ہاتھ ڈالے. اور نبی کریم کی یہ ہر روز کی عادت تھی. صبح جب باہر نکلتے تھے تو یہ لائن لگی ہوتی تھی، ان کے برتنوں کے اندر کبھی انگلی کبھی ہاتھ ڈال کے دعائیں دیتے جاتے تھے. اور گھر والیاں اپنے بچوں کو اپنے گھروں کے اندر اس کا چھانٹا دیتی تھی، نیاز پیتے تھے. نیاز پینے سے بہت فائدے ہوتے ہیں، اور وہ جیسا میں نے آپ کو کہا کہ قائم کرنے کی دعا کے بعد جو نیاز ہوتا ہے نا، اس سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، دل صاف ہوتا ہے. وہ نیاز کے جب جماعت کے ساتھ پیتے ہیں. جی ایک بات یاد آ گئی نیاز کی بابت میں. ایک دفعہ مشنریوں کی مہمانی تھی، تو ہمارے اندر ایک مشنری نے امام کو عرض کی کہ مولا، ہم جب جماعت کے اندر جاتے ہیں اور نیاز کا ٹائم ہوتا ہے تو بہت سے لوگ پیالی ہاتھ میں لے کے بہت دیر تک دعائیں مانگتے رہتے ہیں، اور پیچھے کو جو لائن والے ہوتے ہیں وہ انتظار کرتے ہیں کہ اب یہ جلدی پیے تو میں نیاز پیوں. تو خداوند ہم کو کوئی ایسی دعا بتاؤ کہ ایک دم شارٹ اور بریف ہوئے اور اس کے اندر سب قسم کی دعائیں آئیں. مولا فرمایا دعا مانگو. نیاز کی پیالی لے کے سب فرمایا نیاز کو دیکھو، دعا مانگو، نیاز کو دیکھو، صاحب کی فوٹو کو نہیں. مولا فرماتے ہیں دعا مانگو. یا مولا ہم سب کو حقیقت کی سمجھ دے، فرمان پیشہ. نیاز کی پیالی لے کے اپنے لیے مانگو کے، لیکن مولا فرمایا دوسروں کے لیے مانگو گے تو زیادہ فائدہ ہے. سب کے لیے مانگو. یا مولا ہم سب کو حقیقت کی سمجھ دے. خداوند فرمایا دین کی، دنیا کی، مال کی، اولاد کی، عزت آبرو کی، تندرستی کی، سب قسم کی دعائیں اس ایک دعا کے اندر مکس ہو گئی ہیں. نیاز پیتے وقت یہ دعا مانگو. جی جیاں کڑس تھائے گھٹ تھاپنا، گتیوں کرے امرت وان جی، شہنا چرن تھی پاتک ٹڑے، شہنا چرن تھی پاتک ٹڑے، اپجے پران سنان جی. بہت اچھا. جہاں کڑس تھائے گھٹ تھاپنا، جہاں گھٹ پاٹ نکلتا ہے تھاپنا ہوئی. فرماتے ہیں کہ گتیوں کرے امرتوان، وہاں جماعت کے جو مومن بیٹھے ہوئے ہیں وہ امرت وانی بولتے ہیں. امرت وان کہتے ہیں بولنے کو. یہاں اشارہ ہے کہ جب یہ گھٹ پاٹ کی استھاپنا ہوئی ہے اور پیالیاں چھام وغیرہ دھوئے جاتے ہیں تو تم امرت وان کرو. امرت وان یعنی امرت وانی بولو، گنان بولو. اس کے لیے پیروں نے گھٹ پاٹ کے گنان بنائے. گھٹ پاٹ کے بیٹھے گنان ہیں، جو گھٹ پاٹ کے چھام برتن دھوئے جاتے ہیں ارینج ہوتا ہے، اس وقت ہم گھٹ پاٹ کے بیٹھے گنان بولتے ہیں. اور جب ہی گھٹ پاٹ پینے کے لیے جماعت کھڑی ہوتی ہے تو ہم گھٹ پاٹ نہ اوبھا گنان بولتے ہیں. تو فرمایا ہے کہ اس میں گتیوں ہے وہ امرت وان کہتے ہیں. ہم جب نیاز پینے کے لیے اٹھتے ہیں تو ہم تو باتیں کرتے ہیں، شور بکور ہوتا ہے، اتنا شور بکور ہوتا ہے کہ سنا نہیں جاتا. گنان پڑھنے والا بیچارہ گڑا پھاڑ رہا ہے، ایک دو پاٹ پڑھے اور باقی چھوڑ دیا اور لوگ باتوں میں پڑ جاتے ہیں. آج لگ بھگ سب جماعت خانوں کے اندر ہماری یہ عادت ہو گئی کہ گھٹ پاٹ پیتے وقت ہم خوب باتیں کرتے ہیں اور ایک آدھ دو ویٹ اتارنے کے لیے گھٹ پاٹ کے دو پاٹ بول دیے. اصل یہ ہے کہ جب تلک ساری جماعت گھٹ پاٹ پی رہی ہے تب تلک گنان بولا جائے. کبھی ایک گنان ختم ہو گیا دوسرا بولو، یا ایک ہی گنان کو ڈبل وار بولو تاکہ جماعت ہے وہ سارا نیاز پی لے اور سب لوگ نیاز پی کے کھڑے رہنے. مولا کو یاد کرو، گنان ساتھ بولو. دنیا کی باتیں اس وقت کرتے ہیں، اسی لیے تو آج مدتوں ہوئی ہم نے معلوم نہیں کتنے گیلن نیاز پی، لیکن پھر بھی من کا میل نکلا نہیں.
हमको सुध आई ही नहीं। ऐसा भी हुआ है कि न्याज भी पिया है, फिर भी जमात खाने में झगड़े हो रहे हैं, तू मैं हो रही है। न्याज पीने का फायदा क्या? वो न्याज असर करता ही नहीं। सतगुर कह रहे पानी माहे पत्थर नाखिए, अने 100 वर्ष लगार। सतगुर कह रहे पानी मां पत्थर नाखिए, अने 100 वर्ष लगार। तो अंतर भीजे नहीं, जो तेने काढ़िए बाहर रे भाई, जो तेने काढ़िए बाहर। एक पत्थर लेके पानी में रखो, 100 बरस तक पीर कहते हैं, फिर उसको बाहर निकाल के तोड़ोगे तो अंदर तो वो सूखे का सूखा है। ये इशारा है हमारी तरफ। न्याज पीते हैं, सुकरीत खाते हैं, दुआ पढ़ते हैं, तस्बीहां निकालते हैं, जुरे खाते हैं, मौला को देखते हैं, सलवातें पढ़ते हैं और हम नसीहतें भी सुनते हैं, लेकिन दिल उस पत्थर की तरह अंदर तो सूखे का सूखा है। इसलिए कि हमें उसकी समझ ही नहीं है, हमने अपना मन उसमें लगाया ही नहीं। अगर हम सच्चे सिद्दक दिल से न्याज पिए और न्याज की कदर और इज्जत करें तो हमें फायदा होता है। अल्लाह मेरे न्याज के दरमियान बातें मत करो। अगर बातें करने की जरूरत है, कितनी देरी लगती है? 5 मिनट। हम 5 मिनट ठहर नहीं सकते, इतनी उतावल हो जाती है हमको, इतने अधीरे बन जाते हैं कि हम 5 मिनट चुप नहीं रह सकते। गटपाट पिया जाता है, गिनान बोला जाता है, हाथ बांध के खड़े रहो, गिनान बोलो या मौला का ध्यान लगाओ कि ये पाक चीज जो चल रही है, गिनान, घटपाट, थार, सुफरा, मेहमानी, वाज, नसीहत, फरमान, जो कुछ भी हमारे जमात खाने में होता है, आप उसके अंदर रस लो, इंटरेस्ट लो। और पर्टिकुलरली जब भी घटपाट किया जाता है, हम उस वक्त बातें करते हैं। बातें नहीं करो, गुनाह होता है। फिर फरमाते हैं कि जिया कलश थाए घट स्थापना, गतियों करे अमृतवान, शाहना चरण थी पातक तड़े। मौला जिधर पांव रखता है वहां की तमाम बदियां, गुनाह, मैल, विरोध सब साफ हो जाता है। क्या मतलब इसका? इसका मतलब यह है कि जब भी घटपाट निकालते हो तो मौलाना हाजिर इमाम उस वक्त स्पेशली हाजिर नाजर होता है। इमाम आता है, हर रोज गुरु मुर्शिद रहता है, लेकिन जिस दिन हम घटपाट निकालते हैं उस दिन इमाम स्पेशल कंडीशन में होता है। जैसे हाजिर इमाम बहुत दफा हमें दुआ सीख देते हैं, खाना वदान, खाना वदान, लेकिन कभी कभी खुश होकर कहता है स्पेशल दुआ सीख। तो ये जो स्पेशल दुआ सीख है, ये इमाम ज़मान की इस जमात खाने के अंदर जहाँ इबादत बंदगी और घटपाट की स्थापना होती है, वहाँ उसके चरण होते हैं और यानी कदम मुबारक हुआ। तो बुजुर्ग होता है ना, और वो बुजुर्ग के जो आबिद होते हैं, हम कोई मकान लेते हैं तो हम किसी बुजुर्ग को, गुरु मुर्शिद को जाके कहते हैं आप इधर पगला करो ना। पगला करने का मतलब कि तू इस मकान में आके पगला करे तो मेरे मकान में बरकत होवे। तो हाजिर इमाम के जो चरण है वो जमात खाने के अंदर पगले होते हैं, मगर यहाँ मतलब है इमाम हमारे घर के अंदर पगला करता है, उसके न्याज की मारिफत हाजिर इमाम हमारे घर में पगला करता है ताकि हमारा गुनाह, हमारी गंदगी, डर्ट दूर हो जाए। उपजे प्राण स्नान, और तुम्हारे जो जीव है ना, लाइफ फोर्स जो है वो ऐसी साफ क्लीन हो जाती है जैसे उसने बाथ ली है। स्नान कहते हैं बाथ को। उपजे प्राण स्नान, तुम्हारा जीव बाथ लेता है। किस में बाथ लेता है? नूर में बाथ लेता है, तुम्हारा जीव पाक हो जाता है। हे जी तमे गत सौ है मिलो, मिली
कर जो जी तमे गत सौ हेत मिलो मिली राखो धड़ी सो ध्यान जी माहो माहे मेड़ मेरा मिलो माहो माहे मेरा मिलो एको एक ने सन्मान जी। फरमाते हैं कि ऐ मोमिनो, तुम जब भी जमात के अंदर आओ तो प्रेम भावना से आओ और मिली राखो धनी सो ध्यान, मिल के मौला को याद करो, उसकी इबादत करो। माहो माहे मेरा मिलो, आपस आपस के अंदर प्रेम मोहब्बत से मिलो गिलो और एक को एक ने सम्मान, एक दूसरे को इज्जत दे दे। सम्मान मतलब उसको वेलकम करे, उसको इज्जत दे दे, उसको रिस्पेक्ट करे, एक दूसरे को जी करके बुलाओ, एक दूसरे को प्रेम भावना से देखो। और ये इस घटपाट की क्रिया की खास चीज है। जी वीरा एवो रे मन आराध करता होवे ते शानी सुध जी जने मन खगही मान आवा गुर नर मिलिया तेने हुआ छे नवनंद जी। ए वीरा, ए भाइयों, एवो रे मन आराध करता, पाक साफ जैसा ऊपर कहा, प्रेम मोहब्बत से एक दूसरे की लागनी से ऐसा मन रख के मौला को याद करो, इबादत करो। होवे ते शानी सुध, जब तुम ऐसा करोगे तो तुमको शाह की सुध मिलेगी। सुध का मतलब मारिफत मिलेगी, हजर इमाम के दर्जे का पता लगेगा। जिन्हें मानखा देही मां आवा गुरनर मिलिया, जिस आदमी के इंसानी जीव के अंदर ऐसा प्यारा मौला और गुरु मिला, तेने हुआ छे नवनंद जी, उसको खुदा ताला नौ जात की नियामतें देगा। नंद कहते हैं खुशी को, नंद कहते हैं खुदा की बख्शिश को, नंद कहते हैं नियामत को। तो उसको नव नंद मिलेंगी। फिर भी हसन कबीर दिन के एक और गिनान में है ना कि तुझ त्रुठे हमें नव नंद पानी, तू अगर राजी हो जाए मौला तो हमको नव नंद मिले। नव नंद जो है वो इंसान को वो नौ नियामतें हैं कि जो दुनिया के अंदर एक जगह कभी भी इकट्ठी नहीं होती। सबसे पहली नियामत है इंसान की तो वो ईमान है। मौलाना मुर्तजा अली अलैहिस्सलाम ने और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया है कि जो खुदा की सबसे उत्तम नियामत है तो वो ईमान है। दूसरी नियामत जो है रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि वो है तुम्हारे माता पिता जो मोमन हैं। तीसरी नियामत के लिए फरमाया कि वो आदमी को इल्म मिले। इसकी क्रोनोलॉजी जुदी जुदी हालत के अंदर हदीसों में फरमाई गई, लेकिन मैं आपको सब इकट्ठी कह के कहता हूँ। चौथी नियामत फरमाया है, पहली ईमान, दूसरी ईमानी अच्छे नेक माता पिता, तीसरी इल्म समझ, चौथी इबादत बंदगी, पांचवा इंसान के पास थोड़ा पैसा होवे यानी वो मोहताज ना होवे, और छठा उस आदमी की अच्छी नेक औलाद होवे, सातवां प्रेम मोहब्बत और फरमान मानने वाली औरत होवे, आठवां फरमाया कि तुम्हारी अच्छी तंदुरुस्ती होवे, और फरमाया नौवां तुम्हारी अच्छी कीर्ति इज्जत आबरू होवे। अब ये 9 की 9 चीजें किसी भी आदमी को कभी नहीं मिली। किसी को 8 मिली हैं जो बहुत ऊंचा होवे, किसी को 7 मिलती हैं, किसी को 9 में से 1 ही मिलती है। तो ये 9 नंद है। अगर मौला राजी हुआ तो फरमाया तुमको सबकी सब नियामतें देगा। जी आज बीज शुक्रवारी
श्रेलिए निस होवे निसी जल मन जी गुरगत सो आराध करता थाए बहु पावन जी। बीज और शुक्रवारी, शुक्रवार के दिन जब चांद रात आवे तो हम उसको बीज शुक्रवारी कहते हैं। बीज क्यों कहा? बीज का मतलब सीड है। उस दिन हम इबादत की, नेकी की सीड, नवे सीड डालते हैं ताकि फल फूल निकले। बीज का मतलब सेकंड भी होता है, दो को भी बीज कहते हैं, दूसरी चीज को भी बीज कहते हैं, लेकिन यहाँ बीज शुक्रवारी का मतलब है नेकी इबादत का बीज डालना। फरमाया शुक्रवारी बीज जरूर रखो और उसको पाड़ो। निस होवे निसी जल मन, अगर तुम शुक्रवारी बीज का रोजा रखोगे तो हमेशा तुम्हारा मन साफ होगा। गुरगत्सो आराध करता, मुर्शिद और जमात दोनों के साथ मोहब्बत रखो और उनके साथ मिलो, यानी जमात में भी मिलो, गुरु के साथ भी मिलो। थाइए बहु पावन, इससे तुम पाक बनोगे। पावन कहते हैं पाक होने को, क्लीनलीनेस मिलेगी और डर्ट गुना निकल जाएंगे। 13वां पाठ है। जी फरमान मानो तो फेरा पड़े, पीर शाह कहता उतरिए पहले पार जी। तमें ते अमरापुरी पामशो सही जान जो निर्धार जी। ये पाठ हाथ से लिखी हुई किताबों के अंदर कुछ दूसरी तरह लिखा हुआ है और वो ऐसा है। जी फरमान मानो तो फेरा चढ़े, पीर शाह कहता उतरिए पहले पार जी। तमें सत्य अमरापुरी पामशो एम जान जो निर्धार जी। यहाँ तमें ते है, मुझे लगता है कि जरूर उसमें सत्य है, तो ये जरूर कुछ प्रिंटिंग की मिस्टेक है, तो ये तमें सत्य है। ऐ मोमिनो, अगर तुम फरमान मानोगे तो तुम्हारा फेरा टलेगा। फेरा टलने का मतलब मरण जन्म के फेरे में से निकल जाओगे, मुक्ति मिलेगी, नजात मिलेगी। और अगर तुम पीर शाह कहोगे तो पीर शाह कहता हूं उतरिए पहले पार। पीर शाह का मतलब पीर शाह का जाप करना। उस जमाने के अंदर इसमें आजम इस तरह जैसे आज मौला देते हैं ऐसा नहीं देते थे। पीर सबको कहते थे पीर शाह का जाप करो, पीर शाह पीर शाह। आज भी वो चीज चालू है। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि फरमाया कि जिनके पास बैतुल ख्याल का बोल नहीं है तो वो पीर शाह का जाप करो या अली का जाप करो, या अली करो, पीर शाह करो। तो पीर शाह का जाप करने से और शाह और पीर इनका हुक्म मानने से फरमाया कि तुमको नजात मिलेगी। तमें सत्य अमरापुरी पामशो, हकीकत के ऊपर, सच्चाई के ऊपर, पंथ के ऊपर, सच्चे रास्ते के ऊपर चल के तुमको अमरापुरी मिलेगी, एटर्नल लाइफ मिलेगी। किसी मरने वाले के बाद अगर इमाम जब दुआ शीश देते हैं तो फरमाते हैं मैं उसकी एटर्नल पीस के लिए दुआ करता हूँ। ये अमरापुरी है। सही जान जो निर्धार, इस बात को बिल्कुल सच्चा समझ के मानना, इसमें झूठ नहीं। जी सतपंथ सोड़ कड़ा सो युगियो, जमायुगियो शशियर चंद्र जी, जने मौला श्रविया एक मन, जने स्वामी
શ્રેવ્યા એક મન તે કરે છે આનંદજી। सतपंथ 16 कला से उग्यो। कला कहते हैं ताकत को, एनर्जी के अंदर जो पावर होती है उसको कला कहते हैं। चांद के अंदर 16 किस्म की कुव्वत और पावर है, जिसमें एक तो बड़ी मशहूर ये है कि हमारी जितने भी ओशन हैं, सीज हैं, उसके अंदर जो लहरें ऊंची नीची होती हैं, जिसको हाई टाइड और लो टाइड कहते हैं, ये चंद्र की वजह से होती हैं। और चंद्र जो है वो फूलों के अंदर सुगंध पैदा करता है और फलों के अंदर मिठास आती है, वो चांद की वजह से, उसकी किरणों की और उसकी वाइब्रेशन का असर ये है। तो फरमाते हैं कि जो सतपंथ है मजहब, उसमें वो सब की सब 16 कला है, ताकतें हैं कि जैसे चांद के अंदर 16 कला है। एक और गिनान के अंदर फिर फरमाते हैं कि 4 कला गुरु की 16 कला है, उसमें 4 कला इस मजहब के अंदर यानी जमात के अंदर हैं। जमात की 4 कला जो है मैं उसका जिक्र करता हूं, और पीरों की बाकी की टोटल 16 कला का जिक्र करना मुश्किल है। देखो दीनदारों, 4 कला में पहली कला ये है कि जमात दुआ देती है, आशीष मिलती है, और वो आशीष शाह पीर की होती है। ये आशीष देना, दुआ देना गत का काम है। दूसरी कला ये है कि गत गुनाह की माफी देती है। कोई दूसरा आदमी गुनाहों की माफी नहीं दे सकता, लेकिन गत जो है वो गुनाहों की माफी देती है। तीसरी कला जो गत की है तो तुम्हारी नेकियों और तुम्हारे दान पुण्य को कबूल करती है। मुखी कमड़िया के हाथ में आप जब मौला का हक, शाह पीर का हक देते हो तो जमात है उसको कबूल करती है। और चौथी कला ये है कि गत जमात तुमको मोक्ष दिलाती है। ये 4 कला जो पीर की हैं, ये 4 कला पीर की 16 कला हैं, उसमें से 4 कला गत के अंदर हैं। और ये गत की 4 कला देखो, उसके अंदर एक और गिनान में गुरु पीर हसन कबीरदीनी का गिनान है। फरमाते हैं कि जमात में इतनी ताकत है कि कभी तुमने एक तिल जितना धर्म किया है और उसके सामने हाथी जितना बड़ा पाप गुनाह है, तो ये जमात की ताकत है कि तुम्हारे तिल को कबूल करे और उसमें इतनी ताकत डाले कि हाथी जितने गुनाह बख्शे जाएं। तिल धर्म हस्ती पाप गत मिली चुकावे। तो गत में ये जो 4 कला हैं वो बहुत मजबूत और समझने की चीजें हैं, जिन्हें स्वामी श्रेया एक मन, जिसने अपने मौला को, अपने प्यारे को सच्चे सिदक दिल के साथ याद किया, तो फरमाया उसको मन की खुशी और सेटिस्फेक्शन और पीस ऑफ माइंड मिलेगा। मगर ये ऑर्डिनरी पीस ऑफ माइंड नहीं दीनदारों, ये जो आनंद है रूहानी नूरानी आनंद है जे हरी है जिंदा कहता हस्ती दान कायम पाया कहता दान तुरिंग जी तमें सती लोक श्रेवजो भाई अमर गढ़ पामो आगड़ जी। है जिंदा कहोगे तो तुमको इतना सवाब मिलेगा जैसे एक हाथी हजर इमाम को तुमने मेहमानी की, और अगर तुम कायम पाया कहोगे तो तुमको इतना सवाब मिलेगा जैसे कि तुमने एक घोड़ा हजर इमाम को मेहमानी की। तुरिंग घोड़े को कहते हैं। तमें सती लोक श्रेव जो है मोमिनो, मौला की इबादत करो, फरमान बरदारी करो, भाई अमर गढ़ पामो आगड़, और बाद में आगड़ का मतलब मौत के बाद तुमको एटर्नल मुकाम मिलेगा। छेला पाठ है जरूरो अमर गढ़ अमरापुरी तमें सांभरो मोमन वीर जी सच्चे ईमाने शान श्रेवजो
بولیا پیر حسن کبیر جی. اے مومنو، روڑو امر گھڑ امرا پوری، اٹرنل لائف کی جو جگہ ہے، فرماتے ہیں بہت خوبصورت ہے. روڑو کہتے ہیں خوبصورت کو. روڑا مومن بھائی، اچھے نیک خوبصورت بیوٹیفل، وہ جگہ بہت بیوٹیفل ہے. تمہیں سانبھڑو مومن ویر، میرے بھائیوں تم اس بات کو سنو. یہاں سانبھڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مانو، قبول کرو سچے ایمان کے ساتھ. کبھی مولا کی عبادت فرمان برداری کرو گے تو گرپیر حسن کبیر دن فرماتے ہیں کہ تم کو یہ امر گڑھ ملے گا. مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے رہے، حقیقت کی سمجھ دے رہے، ہر گناہ نافرمانی سے بچائے، آفتیں بلائیں تکلیفیں مصیبتیں دور کرے، بیماریاں دور کرے. مولا دین میں دنیا کے اندر آپ کی چڑھتی کرے. مولا ظاہر باطن میں نور کی عنایت کرے. مولا ایمان سلامت رکھے، جان مال آل اولاد آبرو عزت روزی کمانی تندرستی میں برکت دے رہے. مولانا حضرت امام دین میں دنیا میں آپ کے اوپر راضی رہ رہے، ظاہر باطن دیدار نصیب کرے.